ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین وصلی اللہ علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الاطیبین الانجبین الہداۃ المہدیین سیما الامام المبین والکہف الحسین وغیاث المزدر المستقین وخاتم الائمة المعصومین صاحب السولة الحیدریہ والہیبة العسکریہ والغیبة الالہیہ سیدنا و امامنا و ہادینا بالحق القائم المنتظر المہدی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید وهو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صلوات میرے محترم دوستو بھائی بزرگوں محبان آل اطہار آج آپ سب مومنین کو سبت اکبر کی آمد مبارک ہو اللہ تبارک و تعالی مولا کی آمد کے صدقے تمام مومنین کی زندگیوں میں برکتیں عطا فرمائے اور خداوند متعال ہر قسم کی عرضی سماوی آفات اور بلیات سے آپ سب کو امان عطا فرمائے اپنی دعاؤں کی استجابت کے لیے ایک مرتبہ پھر بھی صلوات جب رسالت کا دروازہ بند ہوتا ہے تو امامت کا دروازہ کھلتا ہے اس لیے اللہ کے نبی نے ایک مرتبہ مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے سارے دروازے بند کر دیے سوائے علی کے دروازے اللہ کے نبی نے سارے دروازے بند کر دیے سوائے علی کے دروازے کے تاکہ دنیا کو اللہ کے نبی یہ بتا سکیں کہ جب رسالت کا دروازہ بند ہوگا جس دروازے پہ تم نے جانا ہے وہ دروازہ علی کا ہے سارے دروازے بند ہو گئے سوائے علی کے دروازے کے لوگوں نے آ کے شکایت کی یا رسول اللہ یہ کون سی بات ہے یا سب کے دروازے بند کریں یا سب کے دروازے کھلے رکھیں یہ باقیوں کے بند ہو گئے ہیں صرف علی کا دروازہ کھلا کیوں ہے اللہ کے نبی نے فرمایا نہ میں نے اپنی مرضی سے کسی کا دروازہ بند کیا ہے نہ علی کا کھلا رکھا ہے توجہ ہے نا جی اب فرق سمجھ آ گیا باقیوں اور علی کے درمیان یہی فرق ہے جو ہر حالت میں مسجد نبوی میں نہ آ سکے وہ صحابی ہوتا ہے جو ہر حالت میں آ سکتا ہے وہ علی ہوتا ہے جملہ بدل دوں جو ہر حالت میں مسجد نبوی میں نہیں آ سکتا وہ رضی اللہ ہوتا ہے جو ہر حالت میں آ سکتا ہے وہ علیہ السلام ہوتا ہے امام آگے ہے سب سے آگے امام کا معنی یہی ہے کہ جو سب سے آگے ہو جو علم میں آگے جو شجاعت میں آگے جو سخاوت میں آگے جو ہر چیز میں آگے ہے وہ امام ہوتا ہے اور جو امام سے آگے بڑھ جائے وہی باطل ہوتا ہے
توجہ چاہوں گا، جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں. دیکھیں آپ کسی ایک پیش نماز کو اپنے سامنے کھڑا کرتے ہیں، اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، سارے بندے پیچھے ہوتے ہیں، پیش نماز آگے ہوتا ہے. اگر کوئی بندہ پیش نماز کے آگے بڑھ جائے تو اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں عام پیش نماز کے آگے کوئی بڑھ جائے تو نماز باطل ہو جاتی ہے. کوئی محمد مصطفیٰ کے آگے بڑھ جائے. امام تمام صفات میں آگے ہوتا ہے. سارے امام صفات الہیہ کا مظہر ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں نا، قرآن مجید، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 100 صفاتی نام لکھے ہوئے ہیں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ، قرآن کریم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ رحیم ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، اللہ رازق ہے، اللہ جبار ہے، اللہ متکبر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے 100 صفاتی نام قرآن مجید کے اندر لکھے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں ہمیں کیسا پتہ چلے کہ خدا رازق ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے خدا مالک ہے، ہمیں کیسے پتہ چلے کہ خدا جبار اور متکبر ہے؟ تو اللہ نے کیا کیا؟ اپنی صفات کو اللہ نے انبیاء کے اندر رکھنا شروع کر دیا. اللہ نے اپنی ساری صفات انبیاء کے اندر بکھیر کے رکھ دی. کسی کو علم دیا، کسی کو حلم دیا، کسی کو اپنے ساتھ کلام کرنے کی طاقت عطا کی. اللہ نے ساری صفات تو انبیاء میں رکھ دی. میں کہتا ہوں خدایا اگر تیری ساری صفات اگر کسی ایک انسان میں دیکھنا چاہیں تو کسے دیکھے؟ تو اللہ کا وہ نبی جو وحی الہی کے بغیر بولتا نہیں، اللہ کا وہ نبی جس کی زبان سے نکلنے والے ہر حرف کے اوپر الوہیت کی مہر لگی ہوتی ہے، وہ فرماتا ہے من ارادہ ان ينظر الى آدم فی علمہ والى نوح فی حلمہ والى ابراہیم فی خلتہ والى موسیٰ فی ہیبتہ والى عیسیٰ فی زہدہ فلینظر الى وجہ علی ابن ابی طالب. امام تمام صفات کمال الہیہ کا مظہر ہوتا ہے. ہیں سارے کے سارے محمد، اولنا محمد، آخرنا محمد، اوسطنا محمد، کلنا محمد، ہیں سارے کے سارے محمد. یہ اور بات ہے جس زمانے میں جس صفت کو ابھرنے کا موقع ملتا گیا وہی نام بنتے گئے. خدا کی راہ میں آخری بندے تک توجہ، خدا کی راہ میں اگر جم کے تلوار چلاتا ہے تو حیدر کرار کہلاتا ہے. اللہ کی راہ میں اونٹوں کی قطاریں دیتا ہے تو حسن مجتبیٰ کہلاتا ہے. اللہ کی رضا کے لیے سر کٹا دیتا ہے تو سید الشہداء کہلاتا ہے. عبادتوں کو زینت بخشتا ہے تو زین العابدین کہلاتا ہے. توجہ ہے نا؟ ابھی کچھ لوگ توجہ نہیں کر رہے. علم کے ایک باب سے ہزار باب کھولے تو باقر العلم الاولین والآخرین کہلاتا ہے. صداقتوں کی معراج پہ پہنچے تو جعفر صادق کہلاتا ہے. توجہ، صداقتوں کی معراج پہ پہنچے تو جعفر صادق کہلاتا ہے. اللہ کی رضا کے لیے قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرے تو موسیٰ کاظم کہلاتا ہے. اللہ کی رضاؤں کا مالک بنے تو علی رضا کہلاتا ہے. تقویٰ کی معراج پہ پہنچے تو محمد تقی کہلاتا ہے. پاکیزگیوں کی انتہا پہ قدم رکھے تو علی نقی کہلاتا ہے. وہ فرشتے جس کا لشکر بنے وہ حسن عسکری کہلاتا ہے. پوری دنیا پہ توحید کا پرچم لہرانے والا مہدی برحق کہلاتا ہے. اللہ کے مہینے میں جو تنہا اللہ کی حجت دنیا میں آئی ہے اسے مولا حسن کہتے ہیں. توجہ کیا نا؟ اللہ کے مہینے میں جو تنہا اللہ کی حجت اس دنیا میں آئی ہے اسے مولا حسن کہتے ہیں. جب اللہ کے مہینے کا چاند اپنے عروج پہ پہنچا ہے، توجہ چاہوں گا، جب اللہ کے مہینے کا چاند اپنے عروج پہ پہنچا ہے تو اللہ کی حجت زمین پہ قدم رکھ رہی تھی. توجہ چاہوں گا، آپ کی توجہ اور معرفت کا امتحان لوں گا. اگلا جملہ عرض کروں گا کہ جب ماہ رمضان کا چاند 14 دن مکمل کر کے اپنے کمال پہ پہنچا ہے تو 14 کا چاند زہرا کی آغوش میں آیا ہے. ماہ رمضان میں اللہ نے قرآن کو اتارا.
ماہ رمضان میں اللہ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ نے ماہ رمضان میں قرآن کو اتارا ہے۔ میں کہتا ہوں اللہ نے ایک قرآن نہیں اتارا، دو قرآن اتارا۔ توجہ چاہوں گا، ایک قرآن صامت ہے، دوسرا قرآن ناطق۔ ایک قرآن صامت ہے، دوسرا قرآن ناطق ہے۔ اللہ نے قرآن صامت کو کتاب کی شکل میں اتارا، قرآن ناطق کو مولا حسن کی شکل میں اتارا۔ جسے کتاب کی شکل میں اتارا اسے محمد کے گھر میں بھیجا، جسے حسن کی شکل میں اتارا اسے علی کے گھر بھیجا۔ یہ شرف اللہ نے مولا حسن کا۔ اللہ کے مہینے میں مولا حسن آئے ہیں، اور یہ شرف 14 معصومین میں صرف مولا حسن کو اللہ نے عطا کیا۔ اللہ کے مہینے، یہ شرف اللہ نے علی کے بابا کو بھی نہیں دیا۔ علی کے بابا علی اللہ کے گھر میں آئے ہیں۔ توجہ چاہوں گا، پھر جملہ عرض کر رہا ہوں۔ علی مولا کہاں آئے؟ اللہ کے گھر میں آئے۔ مولا حسن کہاں آئے؟ اللہ کے مہینے میں آئے۔ وہ آئے اللہ کے مکان میں، یہ آئے اللہ کے زمان میں۔ لگتا ہے اللہ کے مکان پہ بھی انہی کا قبضہ ہے، زمان پہ بھی انہی کا قبضہ ہے۔ قرآن تھیوری ہے، مولا حسن پریکٹیکل ہے۔ سورہ کوثر کی عملی تفسیر بن کے آئے ہیں مولا حسن۔ عرب کے لوگ آ کے تانا دیتے تھے محمد کا بیٹا نہیں ہے، دین مٹ جائے گا، بیٹا نہیں ہے، نام مٹ جائے گا، بیٹا نہیں ہے، سلسلہ نسل ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے مولا حسن دے کے سب کی زبانیں بند کر دی، سب کی زبانیں بند کر دی۔ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، جس کا ترجمہ یہ ہے اللہ نے دو سمندر پیدا کیے ہیں، ان سمندروں کے درمیان ایک درمیانی فاصلہ ہے، اور دو ان سمندروں سے موتی باہر آتے ہیں۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی سورہ رحمان کی تو صحابہ گئے رسول خدا کے پاس۔ تفسیر کا نام ہے در منصور، اس میں 5 بزرگ صحابہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ ابن عباس ہے، انس ابن مالک ہے، سعید ابن جبیر ہے، سلیمان فارسی ہے اور سفیان ثوری۔ یہ 5 صحابہ نقل کرتے ہیں جب یہ آیت قرآن کی نازل ہوئی تو لوگ گئے رسول خدا کے پاس اور کہا یا رسول اللہ، اللہ فرما رہا ہے میں نے 2 سمندر بنائے ہیں، ایک درمیانی فاصلہ ہے اور 2 سمندر سے موتی باہر آتے ہیں، یا رسول اللہ یہ تو فرما دیں وہ 2 سمندر کون ہے، درمیانی فاصلہ کون ہے اور موتی کون ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 2 سمندروں سے مراد علی و بطول ہے، درمیانی فاصلہ میں محمد ہوں، جو 2 موتی ہیں ایک سرخ ہے جو حسن ہے، ایک سبز ہے جو حسین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب حجت خدا کو دنیا میں بھیجا، جب نام رکھنے کی باری آئی، توجہ چاہوں گا، جب نام رکھنے کی باری آئی اللہ کے مہینے میں اللہ کے ولی کے گھر میں آنے والی اللہ کی حجت کو جب اللہ کے رسول نے اٹھایا تو نام کسی اور نے نہیں رکھا، اللہ نے رکھا ہے۔ نام بھی اس رب تعالیٰ نے رکھا ہے۔ نام کیا رکھا گیا؟ حسن، بے مثال نام ہے حسن، 2 نام ہیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں ان الحسن لإحسان اللہ تبارک و تعالی، حسن کا نام رب کے نام پہ ہے، یہ اللہ کے احسان سے نکلا ہوا ہے، یہ اللہ کے احسان سے نکلا ہوا ہے۔ نام حسن رکھا گیا۔ ہارون کے، یہ آپ نے سب نے سنا ہوا ہے کہ جناب ہارون کے بیٹے کے نام تھے شبر و شبیر، پھر یہ عبرانی زبان سے اور عربی میں بنتا تھا حسن و حسین، حسن و حسین رکھ دیا گیا۔ البتہ کہتے ہیں حسین کوئی مستقل نام نہیں ہے، اصل نام ہے حسن،
حسین کہتے ہیں پیارے حسن کو حسین کہتے ہیں، توجہ چاہوں گا، چھوٹے حسن کو حسین کہتے ہیں، نام ایک ہی ہے حسن، اور کائنات کے بہترین ناموں میں سے ایک نام ہے۔ جب 1.5 سال کا مولا کا سن ہے، ابھی بلکہ 1.5 سال سے پہلے ایک جملہ عرض کروں، ابھی رسول خدا کی گود میں ہے مولا امام حسن، مولا امام حسن انگلی کا اشارہ کر رہے ہیں آسمان کی طرف۔ تو صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا تو پوچھا یا رسول اللہ یہ حسن کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا میرا بیٹا حسن لوح محفوظ کا مطالعہ کر رہا ہے۔ 1.5 سال کا سن ہے، 1.5 سال کا سن ہے۔ اس کے بعد جب تھوڑے سے بڑے ہوئے، تقریباً اس کے بارے میں کہا جاتا ہے 3 سال کا مولا کا سن تھا، کہ رسول خدا کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی دوران ایک سفید ریش بزرگ محفل میں داخل ہوتا ہے، کہتے ہیں یا رسول اللہ میرے کچھ سوال ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا پہلے تیرے سوالوں کے جواب میں دیتا تھا، آج میرا بیٹا حسن دے گا۔ کہتے ہیں اس نے سوال کرنا شروع کیے، مولا حسن نے جواب دینا شروع کیے۔ جب اس کے سوال ختم ہو گئے، وہ جانے لگا تو اللہ کے نبی نے فرمایا بندہ خدا مطمئن جا رہے ہو؟ کہتا ہے ہاں یا رسول اللہ، جس طرح آپ کے جواب سے مطمئن جاتا تھا، حسن کے جواب سے بھی مطمئن جا رہا۔ توجہ چاہوں گا، جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں۔ جب وہ چلا گیا لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون تھے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ میرے بھائی خضر نبی تھے، جو پہلے اپنی مشکلوں کا حل کرنے کے لیے میرے پاس آتے تھے، آج اس کی مشکل کو میرے بیٹے حسن نے حل کر دیا ہے۔ توجہ چاہوں گا، جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، توجہ چاہوں گا۔ دیکھیں جب موسیٰ کے لیے مشکل آتی تھی تو اللہ نے موسیٰ کو پڑھانے کے لیے خضر کے پاس بھیجا تھا۔ توجہ چاہوں گا، موسیٰ کو پڑھانے کے لیے خضر نبی کے پاس بھیجا گیا، اور خضر کو پڑھانے کے لیے حسن کے پاس بھیجا گیا۔ مقام حسن مجتبی کتنا بلند۔ جو بھی وحی الہی سنتے تھے، مسجد نبوی کے اندر رسول خدا جو خطبہ دیتے تھے، مولا حسن فوراً گھر آ کے اپنی پاک ماں زہرا کے سامنے وہ ساری گفتگو بیان کر دیتے تھے۔ جب مولا علی گھر آتے تو بی بی فرماتی کہ آج میرے بابا نے یہ فرمایا، آج میرے بابا نے یہ فرمایا۔ مولا کہتے کہ اے فاطمہ آپ کو کون بتاتا ہے؟ بی بی فرماتی مجھے میرے بیٹا حسن بتاتا ہے۔ مولا علی کہتے کسی دن میں بھی حسن کی زبانی سننا چاہتا ہوں کہ وہ وحی الہی کو کیسے بیان کرتا ہے۔ ایک دن قبل اس کے کہ مولا حسن گھر آتے، مولا علی گھر آ گئے، ایک پردے کی اوٹ میں چلے گئے۔ مولا حسن جب آئے تو حسب عادت گفتگو کرنے کا ارادہ کیا، زبان لڑکھڑانے لگی، الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اپنی پاک ماں سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں یا اما ہو کلا بیانی و کلا لسانی لعل سیدا یرانی، اور میری ماں میرے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے، میری زبان لڑکھڑا رہی ہے، لگتا ہے میرا کوئی سردار دیکھ رہا ہے۔ ماشاءاللہ آپ تھکے تو نہیں ہیں نا؟ آپ کو یہ پچھلوں کی ذرا وہ جوش جذبہ کم ہوتا نظر آ رہا ہے۔ مولا حسن کی چند منٹ کے اندر، چونکہ میں نے بھی پھر لمبا سفر کرنا ہے، چند منٹ کے اندر مولا کی شجاعت بھی سناؤں گا شاہ جی۔ یہ میرے جو ہے نا کالج کے زمانے کے دوست ہیں شاہ صاحب، اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو اور تمام سادات غیر سادات مومنین کو سلامت رکھے۔ شجاعت بھی سنانی ہے شاہ جی، سخاوت بھی سنانا ہے، علم بھی سنانا ہے۔ پہلے بچپن کی شجاعت، پھر جوانی کی شجاعت۔ بچپن کی شجاعت کے 2 جملے ہیں۔ پہلا جملہ یہ کہ ایک بندے کو دیکھا کہ وہ ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا، مولا حسن نے کہا اترو یہ میرے بابا کا ممبر ہے، کہا اترو یہ میرے بابا کا ممبر ہے۔ تو وہ نیچے اتر آیا اور امام حسن کو پیار کیا اور کہا کہ مولا حسن نے یہ میرے بابا کا ممبر ہے، تم اپنے باپ کے ممبر پہ بیٹھا کرو۔ اس نے کہا میرے باپ کا تو کوئی ممبر ہے ہی نہیں، معلوم ہوا دنیا کو پتہ ہے ممبر اہل بیت کا ہے، کسی کے باپ کا نہیں ہے۔ ممبر اہل بیت کا ہے۔ پھر ایک دوسرے شخص کے بیٹے کو کہا غلام کے بیٹے، توجہ ہے نا،
کہا غلام کے بیٹے۔ وہ بچہ بگڑ گیا، اپنے باپ کے پاس گیا، کہا ہم حکمران ہیں، ہم حاکم ہیں، ہم جو ہے نا فلاں فلاں ہیں، تو حسن نے مجھے ایسے کہا ہے کہ غلام کے بیٹے۔ اس نے کہا بیٹا گھبرا نہیں، یہ قلم دوات لے کے جا، حسن سے لکھوا کے لا کہ ہم ان کے غلام ہیں، ان کی غلامی کی سند جنت کا پروانہ ہوتی ہے۔ جنگ صفین ہو رہی ہے، جنگ صفین قبل اس کے کہ مولا کا لشکر آتا تو حاکم شام کے لشکر نے پانی پہ قبضہ کر لیا تھا۔ جب مولا علی کا لشکر آیا تو ان شامیوں نے مولا علی کے لشکر کے لیے پانی بند کر دیا تھا۔ بس معلوم ہوا کہ پانی بند کرنے کی تاریخ کربلا کی نہیں، پرانی ہے۔ پانی بند کر دیا تو مولا حسن آئے اور آ کے کہا بابا اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ان ظالموں کا قبضہ پانی سے چھڑوا نہ دوں۔ اور مولا علی امام حسن و حسین کو جنگ میں نہیں بھیجا کرتے تھے، کسی بھی مرحلے پہ زیادہ کام نہیں کہا کرتے تھے۔ اور کسی نے مولا عباس سے آ کے شکایت کی، گلہ شکوہ کیا، اپنی زبان سے اس نے مولا غازی عباس کو جو ہے نا ظاہراً اپنے منافقانہ انداز سے ایک جملہ کہا کہ آپ کے جو بابا ہیں وہ آپ سے بڑی زیادتی کرتے ہیں، آپ کو زیادہ کام کہتے ہیں، حسن و حسین کو کوئی کام نہیں کہتے۔ سنو گے عباس بابا فا کا جملہ۔ مولا عباس کہتے ہیں جب سے اللہ نے قرآن میں میرے بھائی حسن و حسین کو محمد کا بیٹا کہا ہے، میرے بابا نے ان کو کام کہنا چھوڑ دیا ہے، وہ محمد کے بیٹے ہیں، میں علی کا بیٹا ہوں۔ بابا ایک ہوتا ہے کریم جو خود کھاؤں نہ کھاؤں دوسرے جتنا کھانا ہے کھا لو۔ اس نے کہا کہ ایک شخص کو باغ میں دیکھا ہے، وہ کام کر رہا تھا، مجھے لگتا ہے وہ زیادہ مسکین اور غریب ہے، میں نے دیکھا کہ وہ جو کی روٹی پانی میں بھگو کے کھا رہا تھا۔ مولا نے کچھ اور نشانیاں پوچھی، جب ساری نشانیاں مل گئیں مولا نے فرمایا اس کی فکر نہ کر، وہ ہمارا بابا علی ہے، دسترخوان اسی کا تو ہے، دسترخوان اسی کا لگا۔ ایک شخص آیا سخاوت کے جان جملے، مسجد نبوی کے اندر بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اس نے آ کے آواز دی کوئی میری مدد کرے، تو ایک بہت بڑا امیر کبیر آدمی بیٹھا ہوا تھا، اس نے 5 درہم، آج کے حساب سے 5 روپے جو ہے نا اس کو دے دیے۔ تو اس فقیر نے کہا کہ ان 5 درہم سے میرا کام نہیں بنتا۔ اس کے پاس سرمایہ بہت تھا، ظرف چھوٹا تھا، ٹھیک ہے، جیسے اپنی زبان میں کہ دل چھوٹا تھا، ایسا بہت تھا، دل چھوٹا تھا۔ اس نے کہا میری ظرفیت اتنی ہے، میں اتنا دے سکتا ہوں، اگر زیادہ چاہیے نا وہ کونے میں جو 3 جوان بیٹھے ہیں ان کے پاس چلا جائے۔ کونے میں کون بیٹھے ہوئے تھے؟ مولا امام حسن، مولا امام حسین اور جناب عبداللہ ابن جعفر بیٹھے ہوئے۔ یہ آیا آ کے سوال کیا، مولا امام حسن نے فرمایا اے بندہ خدا ان المسألۃ لا تحل من احدى الثلاث، 3 چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو مانگنے پہ مجبور کرتی ہیں، ان میں سے تیری کون سی مجبوری ہے؟ دمن، کیا تو نے کسی کا قتل کیا ہے اور خون بہا دینا ہے؟ او دینن، یا تیرے اوپر بہت زیادہ قرض ہے جو تو ادا نہیں کر سکتا؟ او فقرن، یا تیرے اوپر بہت زیادہ غربت ہے؟ اس نے کہا مولا بس ان 3 میں سے میری کوئی مشکل ہے، مہربانی کرے میری مشکل حل کرے۔ امام حسن نے 50 دینار دیے، سونے کے سکے 50 دینار مولا حسن نے اسے دے دیے، اور مولا امام حسین نے ایک کم کر کے 49 دینار اس فقیر کو دے دیے۔ ادب دیکھیں، ادب دیکھیں۔ بس مولا جیسے قبلہ صاحب بھی کہہ رہے تھے، مولا امام حسن کا مقام یہ ہے کہ حسین جیسا امام بھی امام حسن کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھا۔ 49 دینار دیے مولا امام حسین نے، اور عبداللہ ابن جعفر نے امامت کے احترام میں 48 دینار دیے۔ یہ بندہ پیسے لے کے جب واپس جانے لگا، جب اسی بندے کے قریب سے گزرا تو اس نے پوچھا کہ ان جوانوں کے پاس گئے تھے تو کیا بنا؟ اس نے کہا انہوں نے تو اتنا عطا کیا کہ اب مجھے مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس نے پھر ایک جملہ کہا من لگے بمثل ہؤلاء الفتیہ، ان جوانوں جیسا کون ہو سکتا ہے؟ اولئک ختم العلم فتمہ، یہ وہ ہیں جنہوں نے ماں کی گود میں علم حاصل کیا ہے، وحاظ الخیر والحکمہ، یہ وہ ہیں جن پہ حکمت کی بھی انتہا ہوتی ہے، بھلائی کی بھی انتہا ہوتی ہے۔ اور یہ سخی ابن سخی ہیں،
کہتے ہیں ایک مرتبہ حاکم شام کی محفل لگی ہوئی تھی، یہ تو ان کی سخاوت ہے، ایک ان کے جج کی سخاوت کا جملہ بھی عرض کرو، مل کے صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی طرف۔ آپ کی محبت دیکھ کے میں گھڑی نہیں دیکھ رہا، ٹھیک ہے، آپ اسی توجہ سے سنتے رہیں گے انشاءاللہ ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ اجر جزیل عطا فرمائے گا۔ ایک مرتبہ حاکم شام کے پاس ایک بوڑھا تاجر آیا، ضعیف العمر تاجر تھا، تو حاکم شام نے اس سے پوچھا کہ اے بندہ خدا تیری اتنی لمبی عمر کیوں ہے، بڑی طولانی عمر ہے تیری، اس کا راز کیا ہے؟ اس نے کہا میں تاجر ہوں، میرا کام تجارت ہے، اس کا راز یہ ہے کہ جب میں کسی سے کوئی جنس لیتا ہوں تو جنس لیتے وقت اسے جنس سے تھوڑے سے پیسے زیادہ دے دیتا ہوں، اور جب کسی کو کوئی جنس بیچتا ہوں تو جتنے اس سے پیسے دیے ہوتے ہیں اس سے تھوڑی سی جنس زیادہ دے دیتا ہوں۔ کہتے ہیں اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری عمر بڑھا دی۔ اس نے کہا تو نے لمبی عمر پائی ہے، تو نے میرے جد کو بھی دیکھا تھا؟ اس نے کہا تیرے جد کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا امیہ۔ کہا ہاں میں نے دیکھا تھا۔ کہا کیسا تھا میرا جد؟ اس نے کہا انتہائی چلاک، مکار، عیار، بد شکل، بد صورت، بد اخلاق۔ گھبرا تو نہیں گئے؟ وہ کافر تھا یار، اسلام سے پہلے کی بات ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا چپ کر، یہ دربار لگا ہوا ہے، اب سب کے سامنے تو میرے راز کھول رہا ہے۔ تو اس نے کہا اچھا علی کے جد کو دیکھا تھا؟ کہا علی کے جد کا کیا نام ہے؟ اس نے کہا ہاشم۔ کہا ہاں دیکھا تھا۔ کہا کیسا تھا؟ کہا سخی تھا، کہا سخی تھا، بہادر تھا، نڈر تھا، شجاع تھا، خوبصورت تھا۔ کہتا ہے اچھا چپ کر، سب لوگوں کے سامنے یہ باتیں نہیں کرنی۔ کہتا ہے مجھ سے مانگ جو کچھ مانگتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں جو ہے نا دنیا میرے پاس بہت ہے، مال زر میرے پاس بہت زیادہ ہے، مجھے دنیا کی ضرورت نہیں ہے، مجھے جنت کی ضمانت دے، آخرت میں بنانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، ہر ایک کو پتہ ہے جنت کے مالک حسن و حسین ہیں۔ کہا یہ میرے بس کی بات نہیں ہے، دنیا کی کوئی چیز مانگتا ہے تو دے دے۔ تو اس تاجر نے کہا اچھا دنیا میں جو سب سے میرے پاس قیمتی چیز تھی وہ جوانی تھی، تو مہربانی کر میری جوانی واپس لوٹا دے۔ اس نے کہا میں یہ بھی نہیں کر سکتا۔ تو پھر اس نے کہا جلدی کر، کسی کو کہے مجھے گھر پہنچا۔ اس نے کہا تجھے گھر جانے کی جلدی کیا ہے؟ اس نے جواب دیا جس کے پاس نہ دنیا ہے نہ آخرت ہے، بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ حیدری، بے انتہا شجاعت، بے انتہا سخاوت، اور اب علم کی ایک جھلک۔ علم بھی یقیناً اسی دروازے پہ جب بھی کسی کو مشکل پڑتی تھی نا تو وہ دروازے اہل بیت پہ آتے تھے، چونکہ پتا تھا کہ اگر علم ملنا ہے، علم لدنی کے مالک ہیں تو اہل بیت اطہار۔ ایک مرتبہ حاکم شام کی طرف ایک روم کے بادشاہ نے کچھ سوال لکھ بھیجے اور کہا تم مسلمانوں کے جو ہے نا وہ رہبر و رہنما و خلیفہ ہو، یہ سوال ہیں ان کے جوابات دو۔ تو اس کے پاس تو یقیناً اسے کیا پتا سوال کیا اور جواب کیا، یہ اس فیلڈ کا بندہ ہی نہیں تھا۔ اس نے ایک بندے کو بھیجا مولا علی کے پاس، قاصد بنا کے کوفہ بھیجا۔ یہ بندہ کوفہ آ گیا، مولا علی بیٹھے ہوئے تھے مسجد کوفہ کے اندر۔ تو اس نے کہا کہ مولا میں جو ہے نا آپ کا چاہنے والا ہوں۔ مولا نے فرمایا ہمارے چاہنے والے نہیں ہو، حاکم شام کے چاہنے والے ہو۔ اس نے کہا مولا میرے کچھ سوال ہیں۔ مولا نے فرمایا تیرے سوال نہیں ہیں، بادشاہ روم کے سوال ہے۔ کہا مہربانی کریں ان کے جواب دے۔ مولا نے فرمایا جواب میں نہیں دیتا، میرے دو شہزادے کھڑے ہیں، جاؤ جیسے مرضی آئے پوچھ لو۔ وہ آیا مولا امام حسن کے پاس، آگے سوال کرنے شروع کیے۔ کہتا ہے یہ بتائیں یہ ابن رسول اللہ کے حق اور باطل کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ مولا نے فرمایا 4 انگلیوں کا فاصلہ ہے۔ جو کان سے سنو وہ اکثر باطل ہوتا ہے، جو آنکھ سے دیکھو وہ حق ہوتا ہے۔ پھر اس نے اگلا سوال کیا مولا زمین اور آسمان کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ تو مولا نے فرمایا مظلوم کی آہ جتنا فاصلہ ہے، اس فاصلے کو کوئی اور چیز طے نہیں کر سکتی سوائے مظلوم کی آہ طے کرتی ہے۔
پھر اس نے سوال کیا کہ مشرق و مغرب کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ مولا نے فرمایا سورج ایک دن میں جتنا فاصلہ طے کرتا ہے یہی فاصلہ ہے۔ اس نے کہا کہ جہنمیوں کی روحیں کہاں ہوتی ہیں؟ مولا نے فرمایا وادی برہوت کے اندر۔ کہا جنتیوں کی روحیں کہاں ہوتی ہیں؟ مولا نے فرمایا وادی السلام کے اندر۔ اس نے کہا کہ یہ بتائیں کہ وہ 10 چیزیں جو ایک کے بعد ایک کے اوپر سخت ہیں وہ کون سی ہیں؟ مولا نے فرمایا دنیا میں سب سے سخت چیز پتھر ہے، اور پتھر سے سخت لوہا ہے جو پتھر کو توڑ دیتا ہے۔ مولا نے فرمایا لوہے سے سخت آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے۔ مولا نے فرمایا آگ سے سخت پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتا ہے۔ مولا نے فرمایا پانی سے سخت بادل ہے جو پانی کو اٹھا کے فضا میں پھرتا رہتا ہے۔ مولا نے فرمایا بادل سے زیادہ سخت ہوا ہے جو بادلوں کو ادھر ادھر لے کے چلی جاتی ہے۔ مولا نے فرمایا ہوا سے سخت فرشتہ ہے جو ہوا کو چلاتا ہے۔ فرشتہ سے سخت ملک الموت ہے جو فرشتے کو موت دے دیتا ہے۔ ملک الموت سے سخت موت ہے جو ملک الموت کو بھی آ جاتی ہے۔ مولا نے فرمایا موت سے سخت امر الہی ہے، اور میں کہتا ہوں امر الہی جس ہستی کے ذریعے دنیا میں تحقق پیدا کرتا ہے اسے اولی الامر کہتے ہیں۔ بس آخری مراحل میں یہ فرزند رسول ہیں، اللہ نے نبی کے سلسلے کو ان کی نسل سے آگے بڑھایا ہے۔ عامر شعبی ایک بہت بڑے کوفہ کے عالم دین گزرے ہیں۔ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حجاج ابن یوسف نے آدھی رات کو مجھے اپنے دربار میں بلایا۔ حجاج ابن یوسف بہت بڑا ظالم و جابر حکمران تھا۔ یہ جب تک جو ہے نا کسی اہل بیت کے ماننے والے کو شہید نہیں کرتا تھا کھانا نہیں کھاتا تھا۔ عامر شعبی کہتا ہے آدھی رات کو مجھے بلایا گیا، مجھے یقین ہو گیا کہ یقیناً حجاج ابن یوسف مجھے قتل کرنا چاہتا ہے۔ یہ عامر شعبی علوی اور اہل بیت کے ماننے والا نہیں تھا۔ کہتے ہیں میں نے تیار ہو کے گیا، یقیناً میں نے کہا کہ آج میری موت ہے۔ کہتے ہیں جب میں گیا تو دیکھا کہ حجاج ابن یوسف بیٹھا ہوا ہے، ساتھ تلوار بھی پڑی ہوئی ہے، ننگی تلوار۔ کہتے ہیں مجھے پھر یقین ہو گیا کہ آج میری زندگی کا آخری دن ہے۔ کہتے ہیں مجھے گھبرا کے جب اس نے دیکھا میں گھبرا رہا ہوں تو حجاج ابن یوسف نے کہا کہ تو نہ گھبرا، میں تجھے نہیں مارنا چاہتا۔ میرے زندان میں ایک بندہ ہے جو کہتا ہے حسن و حسین محمد کے بیٹے۔ آج میں اسے زندان سے نکالتا ہوں، وہ تیرے سامنے قرآن سے ثابت کرے کہ حسن و حسین محمد کے بیٹے ہیں۔ اگر اس نے ثابت کر دیا تو چھوڑ دوں گا، ثابت نہ کر سکا تو تیرے سامنے اس کا سر قلم کروں گا، تو گواہ رہے۔ اچھا یہ بادشاہوں کو بڑا یہ وہ لگتا تھا کہ لوگ اہل بیت کو یبن رسول اللہ کہتے ہیں۔ مامون الرشید جو ہے نا ایک مرتبہ مولا امام رضا علیہ السلام مل کے صلوات پڑھ دیتے ہیں، خدمت میں کہتا ہے کہ لوگ آپ کو یبن رسول اللہ کہتے ہیں اے رسول کے بیٹو، جبکہ آپ کا اور ہمارا رشتہ نبی کے ساتھ ایک جیسا ہے۔ آپ بھی نبی کے چچا کی اولاد ہو، ہم بھی نبی کے چچا کی اولاد ہیں۔ آپ نبی کے چچا ابو طالب کی اولاد ہو، ہم نبی کے چچا جناب عباس کی اولاد ہیں۔ رشتہ تو ایک جیسا ہے، پھر آپ کو نبی کا بیٹا کیوں کہتے ہیں، ہمیں نبی کا بیٹا کیوں نہیں کہتے ہیں؟ توجہ ہے۔ مولا نے فرمایا تیرے اور میرے رشتے کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے۔ مولا نے فرمایا اگر اللہ کے نبی اس وقت دنیا میں آ جائیں اور وہ تجھ سے بیٹی کا رشتہ مانگیں، کیا رشتہ دے دو گے؟ اس نے کہا کیوں نہیں دوں گا، میں تو بڑی خوشی سے دوں گا اور بڑے فخر سے دوں گا میں رسول خدا کو اپنی بیٹی۔ مولا نے فرمایا اگر نبی دنیا میں آ جائے نہ مجھ سے بیٹی کا رشتہ مانگ سکتا ہے نہ میں دے سکتا ہوں، میری بیٹیاں محمد کی بیٹیاں ہیں، میری بیٹیاں محمد کی بیٹیاں ہیں۔ کہا لایا جائے، جب اس قیدی کو لایا گیا تو اس کے چہرے پہ نقاب تھا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں زنجیر لگے ہوئے تھے۔ تو عامر شعبی کہتا ہے میں نے کہا اس کا چہرہ کھولو، اس کے زنجیر کھولو، تمہارا قیدی ہے کہاں بھاگ کے جائے گا؟ کہتا ہے جب چہرے سے نقاب اترا تو میں نے دیکھا کہ سعید ابن جبیر ہے، علی کا شیعہ ہے، کوفہ کا بہت بڑا عالم دین ہے، قرآن کا عالم ہے۔ کہتے ہیں میں نے پڑھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
یقیناً آج یہ ثابت نہیں کر سکے گا، لہذا آج یہ جو ہے نا شہید ہو جائے گا، مارا جائے گا۔ کہتا ہے حجاج ابن یوسف نے سوال دہرایا، کہا سعید تم کہتے ہو حسن و حسین محمد کے بیٹے ہیں، قرآن سے ثابت کرو۔ کہتے ہیں پہلی مرتبہ سعید چپ رہے، دوسری مرتبہ چپ رہے، تیسری مرتبہ سعید نے زبان کھولی اور قرآن پڑھنا شروع کیا۔ سعید کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاؤُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ یہاں تک پڑھ کے سعید کہتا ہے حجاج کو آگے تو پڑھ۔ کہتے ہیں تمام ظلم اور جبر کے باوجود حجاج ابن یوسف حافظ قرآن تھا، اسی لیے ہم کہتے ہیں حافظ قرآن ہونا اہم نہیں ہے، محافظ قرآن ہونا اہم ہے۔ محافظ قرآن ہونا اہم ہے۔ جب یہاں تک پڑھا کہا آگے تو پڑھ، اس نے کہا حجاج نے پڑھا وَيَحْيَا وَزَكَرِيَّا وَعِيسَى۔ جب اس نے کہا نا عیسیٰ تو پھر سعید ابن جبیر نے کہا یہاں ٹھہر جاؤ۔ سعید حجاج سے کہتا ہے اللہ ابراہیم کی نسل گنوا رہا ہے، ابراہیم کی اولاد گنوا رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ایوب بھی ابراہیم کی اولاد ہے، یوسف بھی ابراہیم کی اولاد ہے، یحییٰ بھی ابراہیم کی اولاد ہے، زکریا بھی ابراہیم کی اولاد ہے، موسیٰ بھی ابراہیم کی اولاد ہے، عیسیٰ بھی ابراہیم کی اولاد ہے۔ سعید کہتا ہے عیسیٰ تو بغیر باپ کے دنیا میں آیا تھا۔ توجہ چاہوں گا، عیسیٰ تو بغیر باپ دنیا میں آیا تھا، عیسیٰ کیسے ابراہیم کی اولاد ہو گیا؟ سعید کہتا ہے جو عیسیٰ کی ماں جناب مریم ہے وہ کئی نسلوں کے بعد جا کے جناب ابراہیم سے ملتی ہے۔ سعید کہتا ہے جو مریم کئی نسلوں کے بعد جا کے ابراہیم سے ملے، اس کے بیٹے کو تو اللہ ابراہیم کا بیٹا کہہ رہا ہے، فاطمہ جو محمد کی بیٹی ہے اس کے بیٹے محمد کے بیٹے کیوں نہیں؟ آخری مرحلہ عامر شابی کہتا ہے میں حیران ہوا کہ میں آج تک اس آیت کی طرف متوجہ نہیں ہوا تھا۔ کہتے ہیں اس نے سعید کو آزاد کیا اور کچھ انعام و اکرام بھی دے دیا۔ سعید نے وہ پیسے لے لیے جو حجاج نے سعید کو دیے، ابھی بتاؤں گا کہ کیوں لیے۔ عامر شابی کہتا ہے میں نے تہیہ کیا رات کو کہ صبح جاؤں گا سعید ابن جبیر کے پاس، اسے کہوں گا کہ میں روزانہ تیرے پاس آؤں گا، مجھے قرآن پڑھایا گا۔ توجہ چاہوں گا، جملہ عرض کر رہا ہوں، علی والا کیسا ہونا چاہیے؟ علی والا ایسا ہونا چاہیے دنیا اس کے پاس قرآن سیکھنے کے لیے آئے۔ کہتے ہیں جب صبح ہوئی تو میں گیا سعید ابن جبیر کے دروازے پہ دستک دی۔ کہتے ہیں جواب ملا کہ سعید مسجد کوفہ میں گیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا یہ نماز کا تو وقت نہیں ہے، اس وقت سعید مسجد کوفہ میں کیا کرنے گیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں میں نے کہا چلو جا کے دیکھتے ہیں سعید کیا کر رہا ہے۔ کہتے ہیں جب میں مسجد کوفہ میں پہنچا تو عجیب منظر تھا، درمیان میں سعید بیٹھا ہوا ہے، سعید کے ارد گرد کوفہ کے غریبوں کا مجمع لگا ہوا ہے اور سعید ان کے درمیان پیسے بانٹ رہا ہے اور کہہ رہا ہے ھذا ببرکت الحسن والحسین، لے جاؤ حسن و حسین کا صدقہ ملا ہے۔ ایسا ذاکر اہل بیت ہے، ذکر اہل بیت میں ملی ہوئی نیاز کو غریبوں میں بانٹ رہا۔ بس مولا کا ایک فرمان عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ ایک شخص آیا مولا کی خدمت میں، آگے کہتا ہے یا ابن رسول اللہ انی من شیعتکم، مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ اس نے آگے دعویٰ کیا مولا میں آپ کا شیعہ ہوں۔ مولا نے جواب میں ارشاد فرمایا ان کنت فی اوامرنا و زواکرنا مطیعا فقط صدقت، اگر تو ہمارے امر اور نہی میں ہماری تابعداری کرتا ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو سچا ہے۔ وَإِن كُنْتَ فِي خِلَافِ ذَلِكَ فَلَا تَزِدْ فِي ذُنُوبِكَ بِدَعْوَاكَ مَرْتِبَةً شَرِيفَةً لَسْتَ مِنْ أَهْلِهَا۔ مولا فرماتے ہیں اگر ایسا نہیں ہے کہ تو ہمارے امر و نہی کی تابعداری نہیں کرتا، مولا فرماتے ہیں پھر ایسے مرتبے کا دعویٰ نہ کر جس کا تو اہل نہیں ہے، تیرے گناہوں میں اضافہ ہو جائے گا۔
یعنی شیعت کوئی ایسا ویسا مقام نہیں ہے، شیعت بلند مرتبے کا نام ہے، مولا فرما رہے ہیں۔ اور شیعہ وہ ہے جو اہل بیت اطہار کی تابعداری کرے۔ آج کی رات کے صدقے دعا ہے کہ خداوند متعال ہم سب کو سیرت اہل بیت کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا محمود و بحق محمد، یا علا و بحق علی، یا فاطر السماوات والارض بحق فوت